کہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں۔ انتخابی نتائج مرتب کرنے کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر تجربے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ تجرباتی مشق جو کامیاب رہی اور اس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن انتخابی نتائج مرتب کرنے کے لیے تیار۔ مرتب کرنے کی الیکشن کمیشن کی کامیاب تجرباتی مشق مکمل ہو گئی۔ مشق کے دوران پریزائڈنگ افسران نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے نتائج بھیجے۔ ریٹرننگ افسران نے ملنے والے نتائج کو الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر مکمل کیا۔ فائبر اور DSL کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکشن کا بھی تجربہ کیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق EMS کے ذریعے نتائج مرتب کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ بعض مقامات پر انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے معمولی مسائل ہوئے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے نتائج کی ترسیل میں مشکلات کو دور کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ EMS کے ذریعے RO تک پہنچانے میں مشکل پر ذاتی طور پر پہنچایا جائے گا۔ مشق میں EMS کی ایپ پر لاگ ان اور استعمال کی مشق بھی کی گئی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے عوامی شکایات کے لیے واٹس ایپ نمبر بھی جاری کر دیا۔ شہریوں سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ شہری دھاندلی یا بد انتظامی کی ویڈیو بھی بنا کر بھیج سکیں گے۔ الیکشن کمیشن شکایات پر کارروائی کرے گا۔ تیر پر ٹھپا لگاؤ، بلاول کو وزیر اعظم بناؤ۔ آصفہ بھٹو زرداری بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے میدان میں نکل پڑی۔ ضلع کماڑی میں ریلی، مختلف مقامات پر آصفہ بھٹو زرداری کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی زوردار انتخابی مہم، آصفہ بھٹو بلاول کا ساتھ دینے میدان میں نکل آئیں۔ ضلع کیماڑی میں انتخابی ریلی، آصفہ بھٹو کا جگہ جگہ شاندار استقبال۔ کیماڑی ضلع کے مختلف علاقوں میں کارکنوں نے پھول نچھاور کیے۔ پرجوش کارکنوں سے خطاب میں آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے تو 8 فروری کو گھروں سے نکل کر تیر پر ٹھپا لگانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزدور کو ملے تسلا اور مزدور کارڈ ملے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوان مستقبل روشن ہو اور ان کو یوتھ کارڈ ملے تو بلاول کی آواز بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھوک کا خاتمہ اور بھوک بچاؤ پروگرام چاہتے ہیں تو تیر کو کامیاب کرے۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائے۔ بلدیہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جن 10 نکات کا منشور میں وعدہ کیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری جیت آپ کی ہوگی، جیت عوام کی ہوگی، جیت پیپلز پارٹی ہوگی اور اس تیر کی ہوگی انشاءاللہ۔ آصفہ بھٹو زرداری کے ہمراہ NA 237 کے امیدوار قادر پٹیل، NA 242 کے امیدوار قادر خان مندوخیل، PS کے امیدوار لیاقت اسکانی اور آصف خان بھی موجود تھے۔ کیمرامین شکیل خان، جان شیر بلوچ اور ساتھی رپورٹر طاہا ملک کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا۔ میئر کراچی کی جانب سے جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر علی اصغر سیال کو جواب جمع کرایا گیا ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ قانون کی پاسداری کرنے والا شہری ہوں، اداروں کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں، کبھی بھی الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق کسی بھی امیدوار کے انتخابی مہم میں حصہ لینے سے گریز کیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے جواب میں کہا کہ شو کاز نوٹس میں میری 26 جنوری کی پریس کانفرنس کے ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد عوام کو درپیش مختلف مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ الیکشن مہم، سوشل میڈیا کی مقبولیت، پرنٹنگ پریس کا کام کرنے والے متاثر۔ الیکشن کے موقع پر کم کام ملنے پر لوگ اس بار خوش نہیں ہیں۔ پرنٹنگ پریس والوں کا کہنا ہے اس بار پہلے جیسی بات نہیں ہے، کام بہت کم ملا ہے۔ امیدوار ان سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ عام انتخابات کی مہم، سیاسی جماعتوں کا سوشل میڈیا پر انحصار، پرنٹنگ پریس ویران۔ الیکشن کی تیاریوں میں اہم کردار پرنٹنگ پریس کا ہوا کرتا تھا۔ جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے ویسے بہت سی روایتی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا سوشل میڈیا نے پرنٹنگ پریس کے کاروبار کے ساتھ کیا۔ پرنٹنگ پریس مالک محمد وسیم کا کہنا ہے اس سال 2018 والی بات نہیں ہے، کام بہت کم ہے، امیدواران سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں۔ بندہ یہ کہہ لیں کہ بس چل رہا ہے، جیسے ہم نے پچھلے 5 سال پہلے جو کرا تھا، جب
تو ہمارے پاس فرصت ہی نہیں تھی. ہم نے ڈے نائٹ کام کرا ہے, یہاں تک کہ ہم اتوار تک بھی آئے. اب تو کوئی ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں, بہت کم کام ہے. آزاد امیدوار بہت کم کھڑا ہوا ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل پرنٹنگ جو آدمی کر رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا کام بہت ٹوٹ گیا. مارکیٹ میں دیگر لوگوں نے مہنگائی کو دوسری وجہ قرار دی. مین مہنگائی کی وجہ. لوگوں کے پاس پہلے پیسہ زیادہ تھا, وہ کرتے تھے اس پہ لگا لیتے, اب کم لگا. پرنٹنگ پریس والوں کا کہنا تھا مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں سے بھی سخت پریشان ہیں. کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. N233 لانڈی ای ایریا میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہے. گلیوں میں جمع گندے پانی نے علاقہ مکینوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں. مزید جانیں گے خورشید رحمانی کی رپورٹ میں. عام انتخابات قریب آ گئے, کراچی والوں کے مسائل حل نہ ہوئے. N233 لانڈی ای ایریا میں بھی مسائل کے انبار لگ گئے. گلیوں میں جمع سیوریج کے پانی نے مکینوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے. مسجد اور مدرسے سے جانے والے شدید مشکلات کا شکار ہیں. یو سی کے وائس چیئرمین سید سجاد شاہ کہتے ہیں کہ نالا اوور فلو ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے سیوریج کا پانی گلیوں تک آ گیا. ایوب خان کے ٹائم کے نالے تھے, وہ نالے اوور ہو گئے. اب کل بھی ہم نے مشینیں لگوائی ہیں پر اس کا حل نہیں ہے. وقتی طور پہ ہو جاتا ہے, جمعے کو بھر جاتا ہے. ہمارا جامع مسجد نورانی علاقے کی مسجد ہے. اب یہ N233 کے امیدوار عبد الجمیل خان صاحب کا ہم نے وزٹ کروایا ہے اور یہ لائنیں پاس کروائی ہیں. یو سی کونسلر نے بتایا کہ بچے گٹر میں گر جاتے ہیں. میئر کراچی سے گٹروں کے لیے ڈھکن فراہم کرنے کی اپیل بھی کی. چیزیں نہیں ملتی, پیسہ نہیں ملتا, گٹر کے ڈھکن نہیں ملتے, گنتی سے ملتے ہیں ہمیں. مثال طور پہ اگر 20 ڈھکن بھیجے تو ہم 4 جگہ جگہ لگا دیتے ہیں. یو سی میں بہت پریشانی ہے, کھل کر بجٹ نہیں دیتے, کام نہیں کرتے. رہائشیوں نے مطالبہ کیا کہ علاقے کے مسائل کو فوراً حل کیا جائے. کیمرامین شکیل کے ساتھ خورشید رحمانی, سٹی 21. پاکستان کوارٹر کی تعمیر نو کا فیصلہ, عوام کا وزیر اعلیٰ سندھ کے فیصلے اور MOU دستخط پر ملے جلے رد عمل کا اظہار. کسی نے اثر نو تعمیر کے اقدام کو سراہا اور کسی نے کیا اپنے خدشات کا اظہار. رپورٹ کریں گے جنید جاوید. پاکستان کوارٹر کی تعمیر نو, صوبے اور وفاق میں اتفاق, عوام میں اختلاف. وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا پاکستان, جمشید مارٹن, ملٹن اور کلفٹن کوارٹر سے متعلق فیصلہ. وفاق اور صوبے کے درمیان MOU دستخط تو ہو گئے لیکن علاقے کی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. عوام نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا اور اپنے خدشات بھی بتا دیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے پر عدالت جا چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک کوارٹر میں 5 فیملی ممبر ہیں, کیا 5 فیملیز کو الگ الگ دیں گے؟ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. کوارٹر تو نہیں بن سکتی, بہرحال یہ کہ ہم کو رہنے کی جگہ اگر مل جائے گی, جیسے ایک گھر کے اندر 8 فیملی رہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر 8 کا انتظام ہو جائے گا رہنے, ہم لوگ بے شک خالی کر دیں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہم لوگوں کے لیے. بہرحال یہ کہ اب گورنمنٹ ہے, اب زبردستی کرے گی, ہم لوگ غریب آدمی کیا کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ پیار محبت سے اگر حل کریں گے مسئلے کو, کورٹ میں کیس تو ایسے ہی چل رہے ہیں ان کے. KMC اور سندھ حکومت 365 ایکڑ سے زائد اراضی پر عماراتوں کی تعمیری کام کا جلد جائزہ لے گی. جنید جاوید, سٹی 21. انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے خلاف متاثرہ طلباء کے ہمراہ مرکزی مسلم لیگ نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا. صدر احمد عوام نے نااہل لوگوں کو باہر کرنے کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ کریں گی آئمہ خان. کراچی کے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. فرسٹ ایئر کے نتائج پر طلبہ اور والدین سراپا احتجاج. ماہرین تعلیم حیران و پریشان. طلبہ کی بڑی تعداد 12 روز سے احتجاجی مظاہرہ ریکارڈ کروا رہی ہے لیکن معاملہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. کراچی پریس کلب پر طلبہ نے مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ آج بھی احتجاج کیا. کہا ہمیں فیل کر دیا گیا ہے, میرٹ پر یونیورسٹی میں داخلہ کیسے ملے گا؟ کس چیئرمین کے پاس جائے ہمیں یہ بتا دیں, کس اعلیٰ حکام کے پاس جائے ہمیں بتا دیں. آخری نیز یہ آ گئی ہے کہ بچے اپنی اپلیکیشن لکھ کے TCS کے ذریعے ان کے ایوانوں تک پہنچ رہے ہیں کہ بھائی اپنی ان ٹھنڈی کرسیوں پہ بیٹھ کے ہماری اپلیکیشنیں تو پڑھ لو. وہ بھی ان سے نہیں ہو رہا. ہم سراپا احتجاج اور اس وقت تک سراپا احتجاج رہیں گے جب تک ہمارے بنیادی مطالبات پورے نہیں ہو جاتے, اور اگر ہمارے بنیادی مطالبات پورے نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ہم سندھ ہائی کورٹ سے پٹیشن کے ذریعے رجوع کریں گے. ہماری ری چیکنگ کی جائے اور ہمارا نیا رزلٹ بنایا جائے. مرکزی مسلم لیگ کے صدر احمد عوان نے بھی احتجاج میں شرکت کی. میڈیا سے کو باہر کرنا چاہیے, طلبہ کو انصاف فراہم کیا جائے. تو ہم اس پہ شدید احتجاج کرتے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. سیاسی وابستگیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. نااہل لوگوں کو جو بھرتی کیا گیا ہے, اس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں, یہ یہاں صرف ہزاروں لوگ نہیں ہیں بلکہ
کہ ہر طالب علم کے ساتھ اس کی پوری فیملی متاثر ہوئی ہے. متنازع نتائج پر مرکزی مسلم لیگ بھی طلبہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور مطالبے کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. کیمرہ مین جہانگیر کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. اور ناظرین، بچہ بوڑھا جوان سبھی دوڑ کے لیے تیار. کراچی کی تاریخ میں عالمی معیار کی پہلی میراتھن آج ہوگی. پہلی بار بین الاقوامی معیار کے مطابق 42.5 کلومیٹر دوڑ کا انعقاد ہوگا. میراتھن میں مختلف ایونٹس میں ہزاروں افراد شرکت کریں گے. میراتھن سی ویو سے شروع ہوگی اور مختلف راستوں سے گزر کر نشان پاکستان پر ختم ہوگی. صبح 7 بجے میراتھن کا آغاز ہوگا. آن لائن رجسٹریشن کی جا رہی ہے. کامیاب شرکا میں نماد اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جائیں گے. کرکٹ میں سیاست یا سیاست میں کرکٹ، راز سے پردہ اٹھ گیا. معروف تجزیہ نگار مظہر عباس کی کتاب سلیکٹر سے سلیکٹڈ تک کی تقریب رونمائی. اس حوالے سے مزید جانیں گے راہل بیگ کی رپورٹ میں. کرکٹ اور سیاست کا تعلق، کوئی سلیکٹ ہوا، کسی کو سلیکٹ کروایا گیا، کس نے کب کیا بازی کھیلی، راز سے پردہ اٹھایا گیا. معروف تجزیہ نگار مظہر عباس کی کتاب سلیکٹر سے سلیکٹڈ تک، سنگھاسن پر کون کی تقریب رونمائی آرٹس کونسل کراچی میں منعقد ہوئی. تقریب رہنمائی میں رضا ربانی، محمد زبیر، سہیل ورائج، فاروق ستار، حافظ نعیم الرحمان، فرید انصاری سمیت محمد احمد شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مظہر عباس نے تقریب رونمائی سے اظہار خیال میں کہا، کبھی کسی نے خود کو سلیکٹ کیا، کبھی کسی کو سلیکٹ کروایا گیا. سلیکٹرز کے چکر میں ملک دو حصے ہو گیا. کبھی سلیکٹرز اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے تھے تو کبھی اپنی سلیکشن ٹیم کو سلیکٹ کرتے تھے، اور اگر کوئی قابل قبول نہیں ہے تو وہ ملک توڑنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ آدھا ملک الگ ہو گیا. فاروق ستار نے کہا کہ ہم سے دانستہ اور نادانستہ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. سب کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوگا. کہ باقی سیاسی جماعتوں اور اکابرین کی طرح ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی، دانستہ بھی ہوئی اور نادانستہ بھی ہوئی. کہ ہمیں معلوم ہے کہ پھر سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا گیم شروع ہو گیا. اس الیکشن میں کیا ہوگا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، اور پھر اس جو اگلی حکومت بنے گی 6 ماہ کے بعد کیا ہوگا، 1 سال کے بعد کیا ہوگا. مظہر عباس کے کالم اسی طرح چل رہے ہوں گے، سہیل ورائج کی بیلاک تبصرے اسی طرح چل رہے ہوں گے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہماری سیاست میں سب اپنی پاری کی بات کرتے ہیں، کوئی جمہوریت کی بات نہیں کرتا. سلیکٹرز کو سلیکٹڈ بنانے میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جو ان کے باغ کے پھول بننا چاہتے ہیں. شکوہ ان سے بھی ہے جو انہی کے گارڈن کی، ان کے باغ کی ایک اچھی سی کیاری کے پھول بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے بھی شکوہ ہے کہ سب اپنی اپنی باری کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کوئی نہیں کرتا. اس لیے سلیکٹرز کو سلیکٹرز بنانے میں ان کھلاڑیوں کا بڑا ہاتھ ہے کہ جو کسی بھی ٹیلنٹڈ آدمی کو زخمی کرنے میں اور اپنا نمبر اپنی ٹیم میں بنانے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ان لوگوں کو بھی اپنی اس روش کو تبدیل کرنا ہوگا. مقررین کا کہنا تھا کہ مظہر عباس کی کتاب آنے والی نسل کے لیے تاریخ کی کتاب کے طور پر ہے. کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21. مستقبل کے ڈاکٹرز پروفیشنل زندگی کے سفر کے لیے تیار. انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ. آنکھوں میں مستقبل کے خواب، پروفیشنل زندگی کا آغاز. انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے 26ویں سالانہ تقسیم اسناد کا انعقاد. 21 مختلف شعبہ جات کے 100 فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو ڈگریاں تفویض کر دی گئیں. اور آج ہمارا کانوکیشن تھا جو کہ گریجویٹ کیا ہے، فیلوشپ کی ہے، جنہوں نے ریزیڈنسی کمپلیٹ کی ہے. اور میں خوش قسمتی ایسی ہے کہ دیکھیں نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. آج بھی کوئی 70-80 لوگ گریجویٹ کیے ہیں اور میرے خیال میں ہم ڈبل سینچری سے اوپر جا چکے ہیں اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. سی ای او انڈس ہسپتال ڈاکٹر ظفر زیدی نے بتایا کہ فارغ التحصیل طلباء میں جنرل سرجری، کارڈیالوجی، ہیماپینتھولوجی اور پیڈیاٹرک میڈیسن سمیت دیگر شعبہ جات شامل ہیں. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کانوکیشن، جہاں پہ ہمارے پاس 28 اسپیشلٹیز ہیں میڈیسن کی.
جن کے لوگوں نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے پاس آؤٹ ہوئے تھے، یہ ان کی کانووکیشن ہے۔ اس میں میڈیسن، سرجری، پیڈز، گائنی، پیتھولوجی، ریڈیولوجی، یورولوجی، ENT، آئی، ساری جو اسپیشلٹیز ہیں ان سب کے بچے ہم 2 سال کے بعد اس کو کرتے ہیں، تو یہ پچھلے 2 سال کے جو سارے گریجویٹس تھے وہ ان کا آج ہی ہو رہا تھا۔